بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمان پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہماری عملی زندگی کا سب سے حیران کن لیکن مفید نکتہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ یعنی چیزیں ہماری سوچ، ہمارے اندازوں اور ارادوں کی اتنے برعکس ہو سکتی ہیں کہ ہمارے منصوبے اور ارادے دھرے کی دھرے رہ جاتی ہیں، اور ایسا اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم پورے صدق دل، ایمانداری اور صداقت سے جدوجہد بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح فارسی میں کہتے ہیں کہ تدبیر کنت بندہ، تقدیر زند خندہ، جبکہ انگریزی میں اسی آئیڈیا کو اس کہاوت میں سمویا گیا ہے کہ مین سپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ اس مختصر تمہید کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے انسان کے ہاتھ میں صرف اس کی منصوبہ بندی کرنا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کام نہ بھی ہو، مثلاً منصوبہ مکمل نہ ہو سکے یا ادھورا رہ جائے یا پھر مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر پائے، تو ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے قدرت کی پہچان کا ایک وسیلہ سمجھنا چاہیے، اور ہمیں مکمل ناکامی سے احساس سے بچنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، لیکن اپنی ناکامی یا ناکامیوں پر محض یہ کہہ دینا کہ وقت کی بات ہوتی ہے کافی نہیں، بلکہ ناکامی سے جو اسباق ملتے ہیں ان پر بھی غور کرنا لازمی ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ وقت کی بات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگلی مرتبہ بآسانی کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ تھوڑا سا وقت گزر گیا ہے، بلکہ اس کا پہلا مطلب اور سبق یہ ہوتا ہے کہ اگلی مرتبہ منصوبے کو بھرپور تیاری اور پلاننگ کے بعد شروع کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اس دوران حالات کو اپنے موافق بنانا چاہیے۔ اس کا دوسرا سبق اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو کرنے میں پہلے کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اسے ایک مرتبہ پھر شروع کرنے سے پہلے تسلی کرنی چاہیے کہ آیا کہ اس کام کے لیے ٹیکنیکل بنیاد موجود تھی یا نہیں۔ مثلا ہم ایک جگہ پانی تلاش کرتے ہیں، تیل تلاش کرتے ہیں یا گیس وغیرہ، تو اگر وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تو آپ جتنی کھدائی کر لیں وہ صرف وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ وقت کی بات کا تیسرا مطلب اور سبق یہ ہے کہ اگر کسی باغ میں سارے پھل کچے ہو، ابھی کچے پھل ہیں، را ہیں، یا کسی کھیت میں ابھی فصل تیار ہی نہ ہو، تو ان پھلوں کو توڑنا یا وقت سے پہلے فصل کو کاٹنا نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح اگر پھل پک چکا ہو یا کھیت میں فصل تیار ہو اور ہم وقت پر پھل نہ اتاریں یا فصل کو وقت پر ٹھکانے نہ لگائیں تو بھی پھل گڑ سڑ جائیں گی اور اناج کھیت ہی میں جھڑ جائے گا یا زیادہ پک کر خراب ہو جائے گا۔ یعنی وقت کی بات ہے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں ٹھیک وقت پر یہ کرنا چاہیے اور کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے اور وقت گزرنے کے بعد کوئی کام کرنے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ دوستو، ابھی میں نے آپ کو وقت کی بات کے 3 مفاہیم اور 3 تشریحات پیش کی ہیں۔ کیونکہ اس چینل کا نام لا اینڈ پالیٹکس ہے، اس لیے اب ہم اس کا اطلاق سیاست، معاشرت اور ٹیکنالوجی پر کریں گے۔ مثلا پہلے انسان نے انجن بنایا، انجن
جس سے سمندری جہاز اور آٹوموبیل کا دور شروع ہوا۔ ٹرک بنے، لاریاں بنی، گاڑیاں بنی، اس کے بعد ہم ہوائی جہاز اور راکٹ ایج تک پہنچے۔ اسی طرح صرف 70-80 سال پہلے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ حاصل کی گئی۔ اسی طرح وقت کی بات ہے کا چوتھا سبق، فورتھ لیسن، ہمیں یہ ملتا ہے کہ تبدیلی اور ترقی کا سفر مرحلہ وار اور بتدریج طے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت آنے پر ہر مشکل خود ایک سنہرا موقع اور ہر رکاوٹ خود ایک دروازہ اور راستہ بن جاتا ہے۔ پھر سب دیواریں خود بخود گر جاتی ہیں، اور خصوصاً سماجی تبدیلیوں کے لیے انتظار اور پیشنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی ہر زمانے میں انسانوں اور اقوام پر اپنے احکامات اور رشد و ہدایت کا اطلاق بتدریج اور گریجولی کیا، تاکہ معاشرہ انہیں آسانی سے سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو بادشاہت اور مطلق العنانیت کے دور سے جان چھڑانے میں صدیاں لگیں۔ اسی طرح صدیوں بعد جاگیردارانہ نظام آخرکار 20ویں صدی میں آ کر کمزور ہوا، جو کہ اب چند خطوں میں آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اسی ضمن میں ہم جانتے ہیں کہ جب جدید جمہوریت کا خیال معاشرے میں کچھ پختہ ہوا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ کون لوگ صاحب الرائے یا ووٹ کے حقدار ہوں گے، جس سے آگے جا کر ون مین ون ووٹ کا اصول راسخ اور مستحکم ہوا۔ اس کے بعد خواتین کو ووٹ سے ایک یا دوسرے ہیلوں بہانوں سے طویل عرصے تک محروم رکھا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ عوامی دباؤ یا قانون سازی کی وجہ سے اس کی مخالفت کا دائرہ سکڑتا چلا گیا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں کہ وقت کی بات ہے، اب شاید اس کی مخالفت ممکن نہ رہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وقت کی بات ہے تو اس کے لیے معاشرتی سطح پر کچھ لوازمات ہوتے ہیں، جن میں سب سے اہم انسانی خیال اور سوچ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی میڈیکل انجینئرنگ یا لٹریچر کا محنتی طالب علم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے سبجیکٹ کے متعلق سوچتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے کے افراد کے سروں میں ایک بات اچھی طرح سما جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، تو انہیں پھر ہر چیز میں وہ نئی بات واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہی لوگ جو کسی منصوبے کے مخالف ہوتے ہیں بعد میں اس کا کریڈٹ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اس ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ وقت کی بات ہے، اور اس کا اصول انسان کو مکمل ناکامی کی صورت میں بھی ناکامی کے احساس سے بچاتا ہے۔ یہ اصول خواہ وہ کوئی طالب علم ہو یا معاشرے میں اصلاح کار جسے ہم ریفارمسٹ کہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ تسلی ہو جاتی ہے اور کنسولیشن مل جاتی ہے کہ اگر مطلوبہ نتائج ان کی زندگی میں حاصل نہ بھی ہو سکی تو آگے جا کر جب وقت آئے گا تو وہ مقصد خود حاصل ہو جائے گا۔ یعنی کامیابی یا ناکامی میں وقت اور ٹائمنگ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ دوستو، آخر میں ایک دانشور کا خوبصورت قول بتاتا چلوں، جنہوں نے کہا تھا کہ نو فورس آن ارتھ کین اسٹاپ این آئیڈیا whose time has come. No force on earth can stop an idea whose time has come. یعنی کوئی بھی طاقت اس خیال کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی جس پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہو، کیونکہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔